सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 9 दरख्वास्तों पर समाअत शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से तश्कील करदा फुल कोर्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरख्वास्तें 9 दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है, जिसे बराह रास्त नशर किया जा रहा है। साइफर केस की कल समाअत जुडिशल कम्प्लेक्स में होगी या अडियाला जेल रावलपिंडी। जज ने वजारत कानून से राय तलब कर ली। जज अबू अल हसनात जुल्कुरनैन ने वजारत कानून को साइफर केस की समाअत के लिए खत लिखा है। खत में आइंदा समाअत से मुताल्लिक इस्तफसार किया गया कि चेयरमैन पीटीआई को अदालत लाने के लिए क्या कोई सिक्योरिटी खदशात लाक हैं। चेयरमैन पीटीआई अहम शख्सियात और सियासी जमात के सरबराह हैं, उनकी सिक्योरिटी मद्देनजर रखना होगी। खत में जस्टिस अबुल हसनात ने मजीद कहा, सिक्योरिटी खदशात नहीं तो समाअत जुडिशल कम्प्लेक्स में होगी। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की गई और धमाकों से मुतासर खानदानों से दुख और हमदर्दी का इजहार किया गया है। अमेरिकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की मजम्मत करते हैं। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान की आवाम दहशतगर्द हमलों का बड़े पैमाने पर निशाना बने हैं। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा, पाकिस्तानी शहरी किसी खौफ के बगैर अपने अकीदे पर अमल करने का हक रखते हैं। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि कुंडल चेक पोस्ट के शहीद पुलिस एहलकार हारून रशीद के बच्चों के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मियांवाली में कुंडल चेक पोस्ट पर हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार हारून रशीद के घर पहुंचे और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत ने सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि कुंडल चेक पोस्ट के शहीद पुलिस एहलकार हारून रशीद के बच्चों के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मियांवाली में कुंडल चेक पोस्ट पर हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार हारून रशीद के घर पहुंचे और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आला ने शहीद हारून रशीद की रिहाइशगाह की तरफ जाने वाली सड़क उनसे मंसूब करने का भी ऐलान किया। उनका कहना था कि हारून रशीद की ने बहादुरी की बेमिसाल दास्तान रकम की। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने जस्टिस इरफान सादत से कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ लिया। जस्टिस इरफान सादत सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने पर गुज़श्ता रोज 2 अक्टूबर को रिटायर्ड हो गए थे। अदालत ने कोर्ट की पेश की इजाजत के बगैर तहरीक इंसाफ के लीगल टीम के रुकन शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पीटीआई लीगल टीम के रुकन शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। पिटिशनर शेर अफजल मरवत ने अपने वकील काजी आदिल एडवोकेट की हमरा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने पुलिस समेत दीगर फरीकैन से शेर अफजल मरवत के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर हो गए। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर 2023 को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी और तब्दीली कमान की तकरीब 7 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। पाक बहरिया के तर्जुमान का कहना है कि वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशनल ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अमेरिकी नेवल वार कॉलेज और बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से फारिगुल तहसील हैं।
امریکی ڈالر کی قدر میں انٹر بینک میں آج کا کاروبار کے آغاز میں ہی مزید کمی آئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 1 پیسے مزید سستا ہونے کے بعد 285 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 286 روپے 76 پیسے کا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کے آغاز سے ہی مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 170 پوائنٹس کے اضافے کے باعث 46,797 پر آ گیا۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس اور ورلڈ کپ کی تیاری کے سلسلہ میں پاکستانی ٹیم آج آسٹریلیا کے خلاف اپنا دوسرا اور آخری وارم اپ میچ حیدرآباد دکن میں کھیلے گی۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے گزشتہ روز حیدرآباد میں 2.5 گھنٹے کا پریکٹس سیشن کیا۔ کھلاڑیوں نے فزیکل ٹریننگ کے بعد فیلڈنگ کی ڈرلز کی، جبکہ نیٹ سیشن میں قومی کھلاڑیوں نے بالنگ اور بیٹنگ کی پریکٹس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور اور میں ہوں محمد راشد وٹو۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلٹن کا آغاز بریک کے بعد آپ رہیے۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف دائر 9 درخواستوں پر براہ راست سماعت نشر کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا فل بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے تشکیل کردہ فل کورٹ بینچ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف دائر 9 درخواستوں پر سماعت کر رہا ہے، جسے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ قانون سے چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز متاثر ہوئے۔ ایک طرف چیف جسٹس کے اختیارات محدود نہیں تو کم ضرور کیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہی اختیارات سینئر ترین ججوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ قانون مستقبل کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے سینئر ججز پر بھی لاگو ہوگا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ انہیں سماعت کرنے والا بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس نے تمام ججوں کو متاثر کیا ہے، اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ فل کورٹ کیس کی سماعت کرے۔ سپریم کورٹ میں پیش وکلا سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ان پر زور دیا کہ وہ ایسے نکات پر بات کریں جو کیس سے متعلق ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج کیس کو نمٹانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ اگر وکلا اضافی دلائل دینا چاہیں تو عدالت میں تفصیلی تحریری جواب جمع کرایا جا سکتا ہے۔ وہی کیس جس کی سب سے بڑی گونج سائفر کیس کی کل سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی یا پھر اڈیالہ جیل راولپنڈی میں؟ جسٹس نے وزارت قانون سے رائے طلب کر لی ہے۔ جسٹس ابو الحسنات ذوالقرنین نے وزارت قانون کی سائفر کیس کی سماعت کے لیے خط لکھ دیا۔ خط میں آئندہ سماعت سے متعلق استفسار کیا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو دلائل دینے کے لیے عدالت لانے کے لیے کیا کوئی سیکیورٹی خدشات لاحق ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی اہم شخص ہیں اور سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، ان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ خط میں جسٹس ابو الحسنات نے مزید کہا کہ سیکیورٹی خدشات نہیں تو سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی۔ امریکہ کی جانب سے بھی پاکستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت کی گئی اور دھماکوں سے متاثرہ خاندانوں سے دکھ اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس بریفنگ کے دوران پاکستان میں خودکش حملوں کی مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان کے عوام دہشت گرد حملوں کا بڑے پیمانے پر نشانہ بنے ہیں۔ میتھیو ملر نے مزید کہا کہ پاکستانی شہری کسی خوف کے بغیر اپنے عقیدے پر عمل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ امریکہ اس دکھ کی گھڑی میں متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑا ہے جو اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا گو ہیں۔
दूसरी जानिब पंजाब के निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने कुंडल चेक पोस्ट के शहीद पुलिस एहलकार हारून रशीद के बच्चों के तालीमी अखराजात उठाने का उन्हें हुक्म जारी कर दिया है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी मियांवाली में कुंडल चेक पोस्ट पर हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार हारून रशीद के घर पहुंचे और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आला ने शहीद हारून रशीद की रिहाइशगाह की तरफ जाने वाली सड़क उनके नाम से मंसूब करने का भी ऐलान किया। उनका कहना था कि शहीद हारून रशीद ने बहादुरी की बेमिसाल दास्तान रकम की है। पूरी कौम को उसकी कुर्बानी पर फख्र है। शहीद के दोनों बच्चों के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सिंध से बड़ी खबर आपको दें, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने जस्टिस इरफान सादत से कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ लिया। जस्टिस इरफान सादत सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने पर गुज़श्ता रोज 2 अक्टूबर को रिटायर्ड हो गए थे। अदालत की जानिब से कोर्ट की पेश की इजाजत के बगैर तहरीक इंसाफ के लीगल टीम के रुकन शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पीटीआई लीगल टीम के रुकन शेर अफजल मरवत को दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। पिटिशनर शेर अफजल मरवत अपने वकील काजी आदिल एडवोकेट के हमरा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने पुलिस समेत दीगर फरीकैन से शेर अफजल मरवत के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। अदालत ने कहा कि ये भी बताएं कि शेर अफजल मरवत का नाम ECL में तो शामिल नहीं। बाद में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पेश की इत्तलात के बगैर शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी करते हुए केस को मजीद समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर 2023 को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी और तब्दीली कमान की तकरीब 7 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद में होगी। पाक बहरिया के तर्जुमान का कहना है कि वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशन ब्रांच में कमीशन हासिल किया। एडमिरल वाइस एडमिरल नवीद अशरफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अमरीकी नेवल वार कॉलेज और बरतानी का रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से फारिगुल तहसील हैं। तर्जुमान का कहना है कि वाइस एडमिरल नवीद अशरफ आर्म कमांड और स्टाफ उहदों पर तैनात होकर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ कमांडर पाकिस्तान फ्लैट और कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी के फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। नवीद अशरफ डेप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस, डेप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमन और डेप्टी प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ स्टाफ के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। गैर मामूली पेशा वराना खिदमात और बहादुरी के एतराफ में नवीद अशरफ को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से भी नवाजा जा चुका है। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर इस वक्त जिल्लत का शिकार हो चुकी है। अमेरिकी डॉलर की कदर में इंटरबैंक में आज कारोबार के आगाज पर ही मजीद कमी देखने में आई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 1 पैसा मजीद सस्ता होने के बाद 285 रुपए 75 पैसे का हो गया। गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 76 पैसे का था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के आगाज से ही मस्बत रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 170 पॉइंट के इजाफे के बाद 46,797 पर आ गया। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 46,627 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। खबरें मजीद भी ब्रेक के बाद।
پاکستان مسلم لیگ نون ملائیشیا کے وفد کی پاکستانی ہائی کمشنر سید احسن رضا شاہ، ڈپٹی ہائی کمشنر محمد عادل، ویلفیئر اتاشی ڈاکٹر حسیب امین سے خصوصی ملاقات ہوئی۔ اسی ملاقات کے حوال بتائیں گے ملائیشیا سے بیورو چیف ملک واجد اپنے اس خصوصی رپورٹ میں۔ کمشنر محمد عادل، ویلفیئر اتاشی ڈاکٹر حسیب امین سے ملاقات ہوئی، جس میں مسلم لیگ نون ملائیشیا کے صدر محمد نثار، میئر، جنرل سیکرٹری علی سلطان گوندل، میڈیا ایڈوائزر فیصل مغل نے کچھ کمیونٹی ایشو پر بات کی۔ حال ہی میں ملائیشیا میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک انڈین ملیشین نے پاکستانی ورکر کو پکڑ کر زبردستی اپنے ہندو مذہب کے نعرے لگوائے، جس سے تمام مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ اسی طرح ہائی کمیشن میں ایک انفارمیشن کاؤنٹر قائم کرنے کی درخواست کے ساتھ ساتھ ہائی کمشنر سید احسن رضا شاہ سے ملائیشیا کے اندر کھلی کچہری لگانے کا مطالبہ بھی کیا، جس پر ہائی کمشنر سید احسن رضا شاہ نے پاکستان مسلم لیگ نون ملائیشیا کے صدر محمد نثار، میئر اور پوری ٹیم کی کاوش کو سراہا اور یقین دہانی کروائی کہ ان تمام ایشوز کو بہت جلد حل کر دیا جائے گا۔ جی آج پاکستان مسلم پتوکی میں دوران واردات ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا زخمی حالت میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کے مطابق تھانہ صدر کی حدود آہدن روڈ پر ڈاکو ناکہ لگا کر لوٹ مار کر رہے تھے۔ پولیس کو پہنچتے ہی ڈاکو نے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے تبادلہ میں ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ اسی واردات سے متعلق تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری نواز سے۔ نواز بتائیے گا، پولیس مقابلہ ہوا ہے، کیا اپڈیٹ ہے اس کی؟ کتنے ڈاکو مارے گئے اور جو ڈاکو فرار ہو گیا اس کی گرفتاری کے لیے پولیس کیا کارروائی کر رہی ہے؟ جی بالکل، پتوں کی تھانہ صدر کی حدود آدن روڈ پر 4 کس ڈاکو ناکہ لگا کر لوٹ مار کر رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے کار کو روکنے کی کوشش کی، ناکے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ ڈاکو کی اپنی ہی مبینہ فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا شدید زخمی ہو گیا، جبکہ 2 ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت ظہیر کے نام سے جبکہ زخمی کی فیصل کے نام سے ہوئی۔ ڈاکوؤں کا تعلق چونیا کے علاقہ گندگیا سے ہے۔ ڈیڈ باڈی اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی پتوکی میں واردات سے متعلق ہمارے نمائندے چودھری نواز اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بڑی محبت، عقیدت و احترام اور جوش و جذبہ کے ساتھ مناتے ہیں۔ حضور نبی کریم سرور کائنات کی ولادت سے پہلے لوگ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مولانا حافظ عادل حسین شاہ کا کوہ نور نیوز سے خصوصی بات چیت، اسی بات چیت کا احوال بتائیں گے ہمارے تحصیل رپورٹر محمد علی مشوانی۔ جی ہاں، میں اس وقت موجود ہوں گدوالیہ میں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے قاری مولانا عادل حسین صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بارے میں ہم سے کوئی چند باتیں کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں پورے پاکستان کے جس کونے میں بھی جائے تو ہر جگہ محفل میلاد کی محفل پورے عقیدت اور جوش اور ولولے کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا بالکل اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ماؤں کے سودے ہوا کرتے تھے، مائیں منڈیوں میں بکا کرتی تھی، باپوں کی تذلیل ہوا کرتی تھی۔ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے تو اس کے بعد ماؤں کو عزت ملنا شروع ہوئی ہے، باپوں کو عزت ملنا شروع ہوئی ہے۔ ان کے وسیلے سے اللہ پاک نے ماؤں کی قدموں تلے جنت رکھ دی ہے، باپ کا سایہ جو ہے وہ وسیع کر دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نبوت کا خاتمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی نبی میرے نبی کے بعد آتا
تو وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اس لیے اللہ پاک نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ کر دیا ہے اور فرما دیا ہے کہ ان کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی نبی آئے گا. من احبنی علی ومن ابغضنی علی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کے ساتھ ساتھ میرے علی سے بغض کی، سمجھ جائیں کہ اس نے میرے ساتھ بغض کی. جس نے علی سے پیار کیا اور اس نے مجھ سے پیار کیا. اسی لیے میں اپنی تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن بڑے عقیدت والے اور جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو جوش ہزارہ کو اللہ رب و جلیل نے قدرتی حسن سے خوب نوازا ہے. ربیع الاول کے موقع پر مشہور و معروف ثنا خان مصطفیٰ عبید رضا قادری نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کی. عبید رضا قادری نے ہمارے نمائندے عبید الرحمن سلیمانی کو اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول بھی سنائی. ان کے درمیان مزید کیا گفتگو ہوئی بتائیں گے ہمارے نمائندے عبید الرحمن سلیمانی. بالکل اس وقت ہم ہزارہ کے خوبصورت جگہ پر موجود ہیں جہاں پر قدرتی پانی ہے، قدرتی حسن آبشار ہے اور ٹھنڈا موسم ہے. یہاں پر لوگ انجوائے کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ربیع الاول کے ماہ مبارک میں عبید رضا قادری ہمارے ساتھ جو کہ سرزمین ہزارہ کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں وہ یہاں پر آئیں اور کیسا انجوائے کر رہے ہیں اور ربیع الاول کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. جی الحمدللہ ہم ایک پروگرام پہ تھے تو راستے میں یہ جگہ ہمارے پاس ہم بلکہ سامنے سے گزری ہے، ہم یہاں پر آئے ہیں. ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہے اور یہاں پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ یہاں پر آئیں. بڑی پیاری ماشاءاللہ جگہ ہے، قدرتی یہاں پر پانی بہ رہا ہے، چشمے ماشاءاللہ بہ رہے ہیں. پانی اتنا ٹھنڈا ہے اور اس ٹھنڈے موسم میں آپ کوئی کلام اگر سنا دیں ہمارے ناظرین کو کیونکہ ربیع الاول بھی ہے. میلاد منایا گئے تینوں رنگ لگ جاون گے، پھر خوشیاں منایا گئے تینوں رنگ لگ جاون گے، پھر خوشیاں منایا گئے تینوں رنگ لگ جاون گے. بالکل جی عبید رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ پیغام تھا کہ میلاد منایا کریں، خوشیاں منایا کریں. یہ خوشیوں کا موقع ہوتا ہے اور اسی طرح انجوائے بھی کیا کریں. یہ خوبصورت موسم، یہ اللہ کی قدرت دیکھا کریں تاکہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان چیزوں کو ضرور دیکھیں. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کارڈک اسپتال مظفر آباد کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور، سابق صدر وزیر اعظم سردار محمد یعقوب، حکومتی وزراء اور دیگر بھی موجود تھے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا. اسپتال کے انچارج ڈاکٹر نعمان بٹ نے وزیر اعظم کو اسپتال میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات سے متعلق بھی بریفنگ دی. اس موقع پر چودھری انوار الحق کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کے پاس ریاستی عوام کی فلاح و بہبود کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے. سیاست بھی کریں اور سیاسی بقا کی جنگ بھی لڑیں. قومی دھارے میں رہ کر سیاست کریں تو اسی میں ہی بہتری ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مزید کہا کہ ریاست کے نظام کو مزید مضبوط نہیں کریں گے تو عوام کا حکومت پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا. جب تک حکومت میں ہوں اس نظام کو مضبوط تر بنانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش جاری رکھوں گا. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے. میں آپ کو بتا رہے ہیں، آگے بڑھتے آپ بتائیں کہ 16 ربیع الاول دنیا بھر میں یوم انصار کے طور پر بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے. آج کے دن مدینہ کی فضاؤں میں بھائی چارے کی وہ مثال دیکھنے میں آئی جس کی نظیر ملنا ممکن نہیں ہے. اسی پر مزید دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ. آج
آج 16 ربیع الاول ہے. آج کے دن کو دنیا بھر میں انصاری یوم انصار کے طور پر منا رہے ہیں. آج کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ حضرت خالد بن زید ابو ایوب انصاری کے گھر بغیر لگام رکی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر قیام پذیر ہوئے. اسی مناسبت سے انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور ہوئے. اسی عزت والے دن کو ملک بھر کے انصاری شان و شوکت کے ساتھ منا رہے ہیں. گھروں محفل میلاد اور محفل نعت کا اہتمام کیا گیا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی انصار برادری کی جماعت انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان کے زیر انتظام بھی ملک بھر میں جوش و جذبے کے ساتھ اس دن کو منایا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ہر سال اس دن بہت بڑے پیمانے پر ملک بھر میں محفل میلاد کی محافل سجائی جائیں گی. انتہائی پرامن ریلیاں نکالی جائیں گی. آج کے سب سے بڑی ریلی چیئرمین انصار متحدہ موومنٹ زبیر احمد انصاری کی قیادت میں نکالی گئی جو داتا دربار جا کر اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں چیئرمین انصاری متحدہ موومنٹ زبیر احمد انصاری کے علاوہ فاؤنڈر صدر میاں رمضان انصاری، جنرل سیکریٹری پاکستان ریاض احمد انصاری، چیئرمین سپریم کونسل میاں عابد انصاری، سینئر وائس چیئرمین حاجی مظفر طاہر انصاری، وائس چیئرمین کامران انصاری، صلاح الدین انصاری، ڈاکٹر میر حیدر انصاری، ڈاکٹر مصطفیٰ انصاری، ظہیر انصاری، حکیم جاوید انصاری سمیت ہزاروں انصاری بھائیوں نے بھرپور شرکت کی. ملک بھر میں قومی پولیو مہم کا آغاز ہو گیا. قومی انسداد پولیو مہم میں 4 کروڑ 41 لاکھ بچوں کو ویکسین دی جائے گی. مہم 7 روز تک جاری رہے گی. اسی خصوصی مہم پر دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور پریس کلب میں جماعت اہل سنت پاکستان کی مرکزی قیادت کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی. جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی امیر حضرت علامہ پروفیسر پیر سید مظہر سعید قاسمی، مرکزی ناظم اعلیٰ محمد خالد سلطان القادری اور قیادت نے خودکش حملہ کرنے والوں کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ کیا ہے. اسی پر دیکھیے لاہور سے محمد جنید اشرف کی یہ رپورٹ. لاہور میں جماعت اہل سنت پاکستان کی مرکزی قیادت کی جانب سے لاہور پریس کلب میں کانفرنس کی گئی. جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی امیر حضرت علامہ پروفیسر پیر سید مظہر سعید قاسمی، مرکزی ناظم اعلیٰ محمد خالد سلطان قادری، پروفیسر ڈاکٹر حمزہ مصطفی، مرکزی آرگنائزر الحاج احسان الحق فریدی، امیر صوبہ پنجاب پیر سید خلیل الرحمان شاہ بخاری اور دیگر قائدین موجود تھے. قیادت کا کہنا تھا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرامن جلوس اور نہتے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خودکش حملہ کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے. جرأت، اتنی بے باکی اور اتنی شفافیت جو ہے یہ میرے دوستو ہم سب کے لیے یہ نشان عبرت بنانے کا دعویٰ ہے. اور ہمارا درخواست ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے. اور جب حکومت کہتی ہے پتہ ہے، بلکہ میں ڈان میں غالباً میں نے پڑھا تھا کہ یہ بھی ایک آیا ہے کہ پتہ ہے حکومت کو کنہوں نے یہ کیا ہے. جب پتہ ہے تو پکڑے ہوں. سیکورٹی کے انتظامات کرنے کے لیے کوئی ہدایات جاری کی اور نہ ہی سرکاری طور پر کوئی سیکورٹی کا اہتمام کیا گیا. صرف ایک ڈی ایس پی جو بنیادی طور پر ایک دیندار شخص تھے اور میلاد شریف کے پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لے کے گئے محبت کی بنا پر، اور ان کے علاوہ جو وہاں شہید ہو گئے، کوئی اور سیکورٹی کے اپنے تمام کسی قسم فورسز کے لوگ نہیں تھے، پولیس کے ملازمین. قائدین کا کہنا تھا کہ مطالبات نہ مانے گئے تو 6 اکتوبر کو ملک بھر میں دہشت گردی کے خلاف احتجاج کی. اسلام پورہ میں ڈکیتی کی واردات کے لیے آئے ملزمان کو پولیس نے دھر لیا. پولیس کی کارروائی میں 3 رکنی متحرک ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گیا. ملزمان کے قبضہ سے ایک موٹر سائیکل، غیر قانونی اسلحہ، موبائل فون اور 20,000 سے زائد نقد رقم برآمد کر لی گئی. ایس پی سی ڈی کے مطابق ملزمان نے اسلام پورہ سمیت لاہور کے مختلف مقامات پر وارداتیں کرنے کا انکشاف بھی کیا. گرفتار ملزمان میں ذیشان، شہزاد عرف چھدا اور صابر شامل ہیں. سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی کھلی کچہری. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شہریوں اور پولیس ملازمین کے مسائل سن کر احکامات جاری کیے. ڈاکٹر عثمان انور کا شہریوں کی درخواستوں پر ایکشن،
मुतल्लिका DPO से रिपोर्ट तलब कर फौरी कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। इस मौके पर IG पंजाब का कहना था कि जिला पुलिस अफसरान शहरियों की दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई करके उन्हें इंसाफ मुहैया किया जाए। गरीब, मुस्तहिक, बुजुर्ग और दीगर खवातीन शहरियों की दरख्वास्तों पर तरजीही एक्शन यकीनी बनाया जाए। IG पंजाब ने कुली कचहरी में पेश होने वाली मुलाजमीन के मसाइल भी सुने। IG पंजाब ने गाजियों और दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के अहल खाना के मसाइल के बारे में भी अहकामात जारी किए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से दुनिया में अमन के लिए काम करने वाली कोरियन तंजीम ह्यूमन ली कल्चर वर्ल्ड पीस रेस्टोरेंट ऑफ लाइट के वफ्द की सेनेटर कामरान माइकल की क़यादत में मुलाकात हुई। वफ्द में यांग बेंगन सिख, पाक केविंग और उनके साथ दीगर भी मौजूद थे। वफ्द अरकान शामिल थे जिसमें गवर्नर पंजाब ने तंजीम की अमन के लिए कोशिशों को सराहते हुए कहा है कि आपकी तंजीम 2014 से दुनिया भर में अमन के लिए काबिल तारीफ किरदार अदा कर रही है। इस मकसद के लिए पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा करना एक शानदार काविश है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मसला फलस्तीन और कश्मीर आलमी अमन की तंजीमों के लिए एक सवालिया निशान है। गवर्नर बलीगुर रहमान का कहना था कि जंगों की इंसानियत पर तबाहकुन असरात होते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी आज भी अपने जायज हक अपने खुद इरादियत के हक से महरूम रह गए हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अमन के लिए काम करने वालों को ज्यादा मुतहर्रिक और मुअस्सर किरदार अदा करने की भरपूर जरूरत है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि अमन के लिए सब लोगों को आगे आना चाहिए। निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सूबे में आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का भी जायजा लिया गया। इजलास का अहवाल जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज ज़राई से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। चौधरी शहबाज, बताइएगा इस इजलास के अंदरूनी कहानी क्या है? आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ, जिसमें आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। इजलास में हुकूमत पंजाब की तरफ से अमन व अमान को कायम रखने के हवाले से सख्त फैसले किए गए। सूबे में मजहब के नाम पर शर अंगेजी फैलाने वाले अनासर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत ने ऐसे अनासर की फाइनेंसिंग रोकने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात उठाने का फैसला भी किया है। हुकूमत की तरफ से शर पसंदों के सहूलतकारों के खिलाफ भी घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक बार फिर वाज़ेह अल्फाज में कहना था कि कानून शकिन अनासर से किसी किस्म की भी रियायत के मुस्तहिक नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हदायत की कि शर पसंदों और जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि किसी भी गिरोह और जत्थे को सूबे का अमन व अमान तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इजलास में मियांवाली में कैंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस एहलकारों को भी खराज तहसीन पेश किया। इजलास में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और शर पसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों के बारे में भी ब्रीफिंग दी। इजलास में सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कानून, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच CCP लाहौर, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन, एडिशनल IG CTD कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम और आला अफसरान ने शिरकत की, जबकि पंजाब के तमाम आरपीओज वीडियो लिंक के जरिए भी इजलास में शरीक हुए। जी, अमन व अमान से मुताल्लिक़ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास से मुताल्लिक़ ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। होंडाई निशात मोटर प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से मकामी SUV हाइब्रिड गाड़ी सांटा FE मार्केट में फराख्त के लिए पेश कर दी गई। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में दरपेश चैलेंजेस के बावजूद होंडाई निशात मोटर प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तानी मार्केट में जदीद गाड़ियां मुतारिफ कराने के अपने मिशन पर साबित कदम है। बेमिसाल कारकर्दगी, शानदार डिजाइन और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर मबनी सांटा FE पाकिस्तान की SUV मार्केट में एक जबरदस्त इजाफा है। लॉन्च के बारे में बात करते हुए निशात ग्रुप के चेयरमैन मियां मनशा ने कहा है कि हम हाइब्रिड सांटा FE की सूरत में पाकिस्तान में अपना 5वां CKD यूनिट मुतारिफ करवाने पर बहुत खुश हैं। इस लॉन्च के साथ हम पाकिस्तानी
SUV مارکیٹ میں اپنے صارف کو مختلف اقسام کی اعلیٰ معیار کی گاڑیاں فراہم کرنے کے لیے اپنے عزم کو مستحکم کر رہے ہیں۔ پاکستانی مارکیٹ میں ہنڈائی سانٹا فے اپنی ہائبرڈ ٹیکنالوجی اور ایندھن کی کارکردگی کے باعث بے مثال ہے۔ خبریں مزید بھی بریک کے بعد۔ آج 16 ربیع الاول دنیا بھر میں یوم انصار کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ آج کے دن مدینہ کی فضاؤں میں بھی بھائی چارے کی وہ مثال دیکھنے میں آئی جس کی نظیر ملنا ممکن نہیں۔ آج کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصبہ حضرت خالد بن زید ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بغیر لگام رکی اور نبی آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ اسی مناسبت سے انصاری میزبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر مشہور ہوئے۔ آج عزت و حرمت والے دن کو ملک اور دنیا بھر کے انصاری شان و شوکت اور عقیدت و محبت سے منا رہے ہیں۔ گھروں میں محافل میلاد اور محفل نعت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ خاص طور پر پاکستان کی سب سے بڑی انصاری برادری کی جماعت انصاری متحدہ مومنٹ پاکستان کے زیر انتظام نبی کریم سرور کائنات کو درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ بڑے پیمانے پر ملک بھر میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل سجائی جائیں گی اور پرامن ریلیاں نکالی جائیں گی۔ سب سے بڑی ریلی چیئرمین انصاری متحدہ مومنٹ زبیر احمد انصاری کی قیادت میں نکالی گئی جو داتا دربار جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں چیئرمین انصاری متحدہ مومنٹ زبیر احمد انصاری کے ساتھ فاؤنڈر صدر میاں رمضان انصاری، جنرل سیکریٹری پاکستان ریاض احمد انصاری، چیئرمین سپریم کونسل میاں عابد انصاری، سینئر وائس چیئرمین حاجی مظفر طاہر انصاری، وائس چیئرمین کامران انصاری، صلاح الدین انصاری، ڈاکٹر میر حیدر انصاری، ڈاکٹر مصطفیٰ انصاری، ظہیر انصاری، حکیم جاوید انصاری سمیت ہزاروں انصاری بھائیوں نے بھرپور شرکت کی۔ آخر میں ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس اور ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔